والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ہماری آیات کو جھٹلایا، یہی لوگ جہنمی ہیں۔ اس آیت کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پچھلی آیت میں عدل اور تقوی اختیار کرنے کا حکم فرمایا۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ، انصاف کرو اور یہ انصاف تقوی کے قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو۔ اس پر عمل کرنے والے کے بارے میں وعدہ فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان اعمال صالحہ اختیار کرتا ہے اس کے لیے مغفرت بھی ہے، اجر عظیم بھی ہے۔ اب اس کے مقابلے میں جو انکار کرنے والے ہیں ان کا نتیجہ آج کی اس آیت میں بیان فرمایا۔ والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، ہماری آیات کو جھٹلایا، یہ لوگ جہنمی ہیں۔ کفر اس کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے، اور کذبوا اس کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے، یعنی عقائد کے اندر بھی وہ درست نہیں ہے، اعمال بھی اس کے درست نہیں ہیں، یعنی اپنے عقیدے اور نظریے میں بھی قرآن مجید کا انکار کرتا ہے اور اپنی زبان سے بھی انکار کرتا ہے، یہ لوگ جہنمی ہیں۔ بآیاتنا کے اندر تین طرح کے احتمال ہیں۔ کون سی آیات کو جھٹلاتا ہے؟ تو سب سے پہلے نمبر پر تو قرآن مجید کی آیات مراد ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پورا دین بیان فرمایا، عقائد بیان فرمائے اور اعمال بیان فرمائے، معاشرت، اخلاقیات بیان فرمائے، تو ساری چیزوں کا انکار کرتا ہے، ساری چیزوں کو جھٹلاتا ہے۔ کافروں کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہوگا کہ قرآن مجید کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جن جن چیزوں کا حکم فرمایا ہے ان کو جھٹلاتا ہے، نہیں مانتا، اس کا نتیجہ بھی جہنم ہے۔ دوسرے نمبر پر آیاتنا سے مراد معجزات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 3000 سے زیادہ وہ معجزات جن کا صحیح احادیث میں تذکرہ ہے وہ دیے، اور یہ جو آیت ہوتی ہے یہ نبی کی نبوت کی دلیل ہوتی ہے۔ تو پھر اس کا مصداق خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے مشرکین یہود نصارہ ہوں گے۔ فرمایا جو جب ہم اپنے نبی کو معجزہ عطا کرتے ہیں وہ اس کا کفر کرتا ہے اور اس معجزے کو جھٹلا دیتا ہے، اور ان معجزات کو پہلی قوموں نے جھٹلایا، وہ ہلاک ہوئے۔ اسی طرح مشرکین نے بھی جھٹلایا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے مرضی کے معجزات کا مطالبہ بھی کر دیا، جس طرح کہ روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں تب ہم آپ کو نبی مانیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اس کے بعد پھر آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس پر ایمان لیں گے، آپ کو نبی مانیں گے، کیونکہ ان کا یہ مطالبہ سچائی پر مبنی نہیں تھا، محض رد کرنے پر مبنی تھا، نیت درست نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اس کے بعد آپ نے اشارہ فرمایا تو چاند 2 ٹکڑے ہوا۔ صحیح روایات میں ہے کہ وہ پہاڑ کے ایک کنارہ اس جانب آ گیا، دوسرا کنارہ دوسری جانب، دوسرا آدھا دوسری جانب آیا، پھر جا کر آپس میں مل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس کو ایک نشانی کے طور پر وانشق القمر کی صورت میں بیان فرمایا، تو انہوں نے فوراً کہا کہ اچھا آپ کا جادو تو آسمان پر بھی چل گیا، فوراً اس کا انکار کر دیا۔ فرمایا اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ جہنمی ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ آیات سے مراد اگر معجزہ بھی ہو تب بھی قرآن مجید اس میں شامل ہے،
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عالمی نبوت ہے، تو آپ کو ایک ایسا معجزہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا جو عالمی معجزہ ہے اور قیامت تک کے لیے ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک لفظ میں علوم کے سمندر اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں نکات اور حکمتیں بھر دی ہیں۔ قیامت تک علماء اس سے غوطے لگا لگا کے نکالتے رہیں گے، تو اس کی انتہا کوئی نہیں ہے۔ تو اس صورت میں بھی قرآن مجید کے انکار کرنے والے اس کا مصداق بنیں گے کہ قرآن مجید جیسا معجزہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا، جو کفر کرتے ہیں، اس کو جھٹلاتے ہیں، یہ لوگ جہنمی ہیں۔ اور آیاتنا کا ایک مصداق یہ زمانے میں جہان میں پھیلے ہوئے قدرت کی نشانیاں بھی ہیں۔ تو اس صورت میں پھر عقیدے کے اعتبار سے اس کا مصداق کافر ہوں گے، عمل کے اعتبار سے اس کا مصداق کمزور عمل والے مسلمان بھی ہیں۔ مطلب یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہاں کفر سے مراد ناشکری ہوگا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سے مراد عملی کوتاہی ہے۔ مطلب پھر اس کا یہ ہوگا کہ انسان دنیا میں غور تو کرے۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمائے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم اپنے جسم میں غور کرو۔ اس جسم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی کیا کیا نشانیاں رکھی ہیں۔ آدمی لقمہ ڈالتا ہے منہ میں، اس کے بعد اس کے علم میں کچھ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی لقمے سے کشید کر کے خون بھی، طاقت بھی، سوچ فکر بھی، انسان کے اندر ساری صلاحیتیں اس ایک لقمے سے کھینچ کر اللہ تعالیٰ پوری فرماتے ہیں۔ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے اندر مشینیں لگا رکھی ہیں، انسان کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں میں، زبان میں کیا کیا حکمتیں بھر رکھی ہیں، اس کو کوئی علم نہیں ہے۔ تو جو آدمی اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں کا انکار کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، اور عملی اعتبار سے انکار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانی دیکھ کر اللہ کو وحدہ لا شریک تسلیم زبان سے تو کہتا ہے، لیکن عقیدے اور نظریے سوچ میں تسلیم نہیں کرتا، یعنی توکل نہیں کرتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ فرمایا ہے، وہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد نہیں کرتا، اپنے ہاتھ مارتا ہے، حرام طریقہ اختیار کرتا ہے کہ اس محنت سے مجھے ملے گا، تو یہ ناشکری ہے اور عمل کے اعتبار سے تکذیب ہے، جھٹلانا ہے۔ اگر ایسا کیا تو اولئک اصحاب الجحیم، پھر جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرما دے تو اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے، لیکن انسان قیامت کے دن انسان کے اعمال کا حساب ہوگا۔ اگر حساب لیا گیا اور پکڑا گیا تو پھر اولاً اس کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اس کا وہ گناہ کی سزا پوری ہو جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہ آیت جہاں کفار اور مشرکین کو متنبع کرنے کے لیے ہے، وہاں مجھے اور آپ کو متوجہ کر رہی ہے کہ ہمارے اوپر ہر وقت اللہ کی کروڑوں نعمتیں برس رہی ہیں، ہم ان نعمتوں کا تو استحضار کر کے اس کی شکر گزاری کریں، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے اور جو اعمال کا موقع دیا، ہم اس کو پابندی سے اختیار کریں، تو پھر پچھلی آیت کے مصداق ہم بنیں گے، ہمارے لیے مغفرت بھی ہوگی اور پھر اجر عظیم بھی ہوگا، جنت بھی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی ہمیں نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ والذین، وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، اولئک یہی لوگ، اصحاب الجحیم جہنم والے ہیں۔